أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے. جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 ہے، جس کی تفسیر میں آج آپ کو بتاؤں گا. میرے دوستو، پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی. اس آیت سے آخر رکوع تک یعنی 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا. میرے دوستو، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوسات جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، جائیداد مکان. دوسری نعمت معنوی ہوتی ہے جیسے عزت و آبرو، علم و دولت، فضیلت. پچھلی آیات میں صوری نعمتوں کا اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا فرمایا. میرے دوستو، پچھلی آیتوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بنانے کے بعد یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نہ ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا.
وہ کس طریقے پر کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے گی اور خونریزی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح برابر بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی کو برابر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ میرے دوستو، یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے ذکر کیا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے یہ رائے پیش کی کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خونریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے بہتر تھے جن کے اندر گناہ کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں تھا۔ اگر فرشتے خلافت کو قائم کرتے تو پھر خونریزی اور فساد ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہ تھا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں ان تمام معاملات کو جن کو تم نہیں جانتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو یہ مشورہ کیا، بظاہر تو یہ مشورے کی شکل ہے، لیکن یہاں پر مشورے کی کوئی بات ہی نہیں۔ مشورے کی بات تو وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کے سامنے ہر پہلو نہیں ہوتا، تو اپنے عقل مند لوگوں کو بٹھلا کر بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا نہیں چاہیے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انسان کے دل میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے سامنے اس کا جو ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اب فرشتوں نے جب جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ بھائی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوقات میں سے جن کے اندر گناہ کرنے کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل آپ انسان کو دیکھیے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مادہ رکھا، گناہ کرنے کا بھی، نیکی کرنے کا بھی۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ اب یہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، میں تو سنیما نہیں دیکھتا، میں تو فلمیں نہیں دیکھتا، لہٰذا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنا چاہیے۔ تو میرے دوستو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ان کا نہ دیکھنا معتبر ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ سرے سے ان کی آنکھ ہے ہی نہیں۔
روشنی ہے ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، سینما نہیں دیکھتا، ٹی وی نہیں دیکھتا، گندی فلمیں نہیں دیکھتا۔ اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے، تو ہاں ضرور بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا، بھئی اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اپنی خواہشات کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو اس کے دل میں تو خواہش ہی پیدا نہ ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو فرشتہ صبح صادق میں آتا ہے وہ عصر میں جاتا ہے، اور جو عصر میں آتا ہے وہ صبح صادق میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی تو ذمہ داری لگا دی کہ تم کہتے تھے کہ ہمارے جو بندے ہیں، جو ابن آدم ہے، زمین میں خوریزی اور فساد برپا کرے گا۔ ذرا جا کر دیکھو، اب ایک فرشتہ صبح صادق میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب وہ جاتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ دیکھ کر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر نفسانی خواہشات کے ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ہماری اتباع کرتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اصل کمال تو یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ لیکن یہاں پر اس جواب کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے کر فرشتوں کے سامنے یہ اقرار کروایا، یہ اندازہ کروایا کہ ہمارا جو یہ مخلوق ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ دوسرا حکیمانہ جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمینی چیزوں کے نام بتلا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلیم دے دی، کس کی؟ تمام چیزوں کی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، ان کو پیش کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے کیا کہنے لگے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرشتے کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم عطا ہوا جو آپ نے ہمیں تعلیم دی، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کو ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام فرشتوں کے سامنے بتلا دیا
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے کہا نہیں تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی غیب کی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے اللہ تبارک و تعالی حکیمانہ جواب دے رہے ہیں کن کو؟ فرشتوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، چیزوں کے نام بتلائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اب فرشتوں کی مجلس میں سکھلائے یا الگ سے سکھلائے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے نام سکھلائے۔ وہ اس طریقے پر کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ ماں کا دودھ پینا جانتا ہے۔ پوچھا جائے اس بچے سے کہ بھئی تمہیں ماں کا دودھ پینا کس نے سکھلایا؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں ودیعت کر دیتے ہیں، سکھلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ ذرا بتاؤ یہ زمینی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بھوک، پیاس۔ بھئی جو انسان پیاس کا احساس کر سکتا ہے اسی کو تو معلوم ہوگا کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ جو انسان بھوک کا احساس کر سکتا ہے، جس کو خود بھوک لگتی ہے، وہی انسان یہ پتہ کر سکتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اب فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور انسان سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پیشاب پخانا بھی ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ اب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگار، آپ نے ہمیں تو انہی چیزوں کی تعلیم دی اور ہم انہی چیزوں کو جانتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پلے کہاں پڑیں گی؟ بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر سارے چیزوں کے نام بتلا دیے کہ یہ ہے، یہ ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کیا میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں تمام دنیا کے آسمان اور زمین کی غیب کی چیزوں کو تم نہیں جانتے؟ میں تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو یا جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی یا خونریزی کرے گا؟ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا تھا کہ میں ایک زمین میں نائب بنانے والا ہوں جو میرے حکم کو، میرے احکام کو زمین میں نافذ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو، ابن آدم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ تم عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنوایا ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنایا۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کی مجلسوں میں تمہارا ذکر کیا،
کیوں کہ تمہارے اس میں انسانوں میں سے کتنے نبی آئے، کتنے ولی آئے، کتنے اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ اخیر رکوع تک اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو فرشتوں کو حکم دیا، پھر وہاں پر کیا ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔